لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بہت بہت سی ایم پروٹیکشن کا اور اس چینل کا۔ اللہ انہیں کامیابی اور ترقی عنایت فرمائے، کیونکہ فی سبیل اللہ ان کا کام پورے ہندوستان میں محافل و مجالس میں جاری و ساری ہے۔ بحق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہم بارگاہ عیدیت میں دعا گو ہیں کہ آپ کے اس چینل کو اللہ ترقی عنایت فرمائے اور کامیابی کے ساتھ آپ نیک مقصد کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچیں۔ بہرحال بہت افسوس کا مقام ہے، اور مولانا استاد محترم اعجاز حسنین غدیری صاحب کا انتقال ہم طلباء کے لیے بہرحال ایک مصائب کا پہاڑ ہے، ایک غم کا پہاڑ ہے، اور یہ دن بھلایا نہیں جا سکتا۔ بہت دنوں تک ان کی یادیں اور یادوں کی بازگشت میں ہماری فکر دوچار رہے گی، اور ہماری آنکھوں سے جو اشکوں کی فرات ہے وہ جاری و ساری رہے گی، اس لیے کہ ایسا مربی اور ایسا محبت کرنے والا استاد بہت کم طلباء کو میسر آتا ہے۔ جہاں تک لفظیں نہیں ہیں، اور پوری زندگی جو ہم نے جو طالب علمی کی جو ان کے ساتھ گزاری ہے، میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن صرف اتنا کہہ سکتا ہوں ان مصروں میں کہ منفرد انداز تھا اور منفرد لہجہ تھا۔ وہ منفرد انداز تھا اور منفرد لہجہ تھا۔ وہ ہم خطیبوں کی خطابت کے لیے قبلہ تھا۔ وہ ہم خطیبوں کی خطابت کے لیے قبلہ تھا۔ وہ نام تھا اعجاز اور شبیر کا شیدا تھا۔ وہ بس یہ کافی ہے علی کا چاہنے والا تھا۔ وہ عشق تھا اس کو یقیناً دین کے سلطان سے، دشمن حیدر پر کرتا تھا تبرہ شان سے۔ تو جو دل میں تھا وہ زبان پہ تھا، اور ایسے صاف و شفاف دل کے انسان بہت کم ملا کرتے ہیں۔ آج جو ایک جمع غفیر تھا علماء کا، محققین کا، مفکرین کا، شعراء کا، علماء کا ایک جمع غفیر، جو ان کی تدفین میں آپ نے آن لائن دیکھا ہوگا، اور اس کے بعد آج سویوں کی مجلس میں اور آج 40ویں کا اعلان ہوا، اور مولانا اعجاز حسنین غدیری صاحب مرحوم اللہ مزید درجات بلند فرمائے، ان کے 40ویں کی مجلس انشاءاللہ 22 مئی کو اسی جامع جوادیہ میں منعقد ہوگی۔ آج اس کا اعلان ہو گیا، لیکن میں ان کے لیے کیا کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں شاگرد ہوں اور ایک بیٹے کی حیثیت رکھتا ہوں، اور واقعی میں نے اپنے ہاتھوں سے انہیں کھانا کھلایا ہے، اور جب میں ان کے پہلو میں بیٹھتا تھا راز و نیاز کی وہ باتیں کیا کرتے تھے، اور ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے، اور باپ کی حیثیت یوں ہی نہیں کہ زبانی دعویٰ ہو، بلکہ عملی جامہ انہوں نے پہنایا، اور ہم نے ان کی زندگی میں یہ چیز دیکھی اور رونما ہوئیں یہ ساری چیزیں کہ جب ایک باپ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ ایک باپ جب محبت سے باہوں کو پھیلا دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے چاند کی چاندنی نے اپنی باہوں میں لے لیا، اور جب غضبناک ہوتا ہے تربیت کی راہ میں تو ایسا لگتا ہے کہ سورج کی تمازت میں موم پگھل رہا ہے۔ بالکل وہی ہم نے جو تصویر دیکھی وہ اپنے استاد محترم مرحوم مولانا اعجاز حسنین غدیری صاحب کے اندر دیکھی۔ ہم جتنی بھی تعریف کریں لفظیں کم ہیں، اور یقیناً ان کا جو ایک کردار تھا، ان کا ایک کیریکٹر تھا، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انہیں زمین کی آغوش میں رکھ کے آ گئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زمین کی آغوش میں ایک آسمان جا کے سو گیا ہے، اور جب وہ بولتے تھے تو زبان سے پھول جھڑتے تھے، اور اردو ادب کے ماتھے کا جھومر یہ نام تھا، اور خطابت کو ایک الگ لہجہ دیا ہے، ایک الگ انداز دیا ہے۔ ادباء میں، محققین میں، علماء کے درمیان بہت مقبول شخصیت تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے اختلافات پر اور حالات حاضرہ پر اچھے سے تبصرہ کرنے والا اگر کوئی ایک نام ہماری فکر میں ہے اور ہماری نظروں میں ہے تو وہ مرحوم مولانا اعجاز حسنین غدیری صاحب کا نام تھا۔ اور آج کے یہ جو حالات ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ہماری قوم کے اندر انتشار ہیں، جیسے ابھی ویڈیو کلپس چلائی جا رہی ہیں کہ گانوں کی دھنوں پہ منقبت پڑھی جا رہی ہے، اس کے بھی بہت خلاف تھے، اس لیے کیونکہ شریعت کی عینک لگا کے ہی ہر کام کرتے تھے، اور شریعت سے دور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ جو خطابت بھی ہوتی تھی وہ بھی منزل اعتدال میں ہوتی تھی، افراط و تفریط کا شکار نہیں تھے۔ اگر آج ہوتے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی بول نہیں سکتا تھا۔ خاک شفا کی بھی جو نیلامی کی گئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی مذمت وہ مجھ سے بہتر کرتے، مجھ سے کیا، میں تو بہرحال بیٹے کی حیثیت رکھتا ہوں۔ اس دور میں جو ہمارے خطبہ ہیں، جو نئے خطبہ ہیں، جو آج کل تبصرہ کر رہے ہیں، ان سے بہتر بولنے والا وہ انسان ہمارے درمیان سے چلا گیا۔ ہم مذمت کرتے ہیں اس لیے کہ سی ایم پروڈکشن چینل نے بھی ہم کو یہ حکم دیا، اور ان کی گزارش پہ بھی ہم نے یہ دو جملے اس لیے بولے حالات حاضرہ پہ، کیونکہ ان کی طرف سے گزارش تھی اور درخواست تھی کہ آپ
حالات حاضرہ پہ پردے کے حوالے سے. اب پردے کی کہاں تک بات کی جائے. ابھی آپ نے دیکھا ہندوستان میں ایک بیٹی پر 1400 سال کے بعد، کربلا کی تحریک کے بعد 1400 سال کے بعد ایک بیٹی ہندوستان کی، اس کی چادر پہ جب بات آئی، اس کے پردے پہ جب بات آئی تو ہر شریف گھرانے کی شریف آوازیں بلند ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ پردہ نہیں جانے دیں گے، چادر نہیں جانے دیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے. اور میں اس پہ صرف اور صرف اپنی بات کو یہیں تمام کرتا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ آج مسلمانوں کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ جو آج چادر کی حفاظت کے لیے ہر شریف گھرانے نے آواز بلند کی، یہ کمال کس کا ہے. تو 4 مصروں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تحریک کربلا کا اثر دیکھ لیجئے، تحریک کربلا کا اثر دیکھ لیجئے. اب تک خلاف ظلم وہی احتجاج ہے، پردے کی جیت ہو گئی، ہارا ہے پھر یزید، 1400 سال بعد بھی زینب کا راج ہے. فقط و سلام. کرتاس کربلائی.